والعاجز، اور بے وقوف انسان، من وہ ہے اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جو خواہشات کے تابع ہو جائے، جو دل چاہے وہ کرتا جائے، جو خواہش چاہے وہ کرتا جائے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ سب سے بے وقوف انسان ہے، جس کو آج ہم بڑا اللہ پر یقین رکھنے والا کہتے ہیں کہ بڑا اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوف فرما رہے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اطاعت اور تابعداری تو اپنے خواہشات کی کرتا ہے، جو دل چاہے وہ کر رہا ہے، اور تمنا علی اللہ، بھروسہ یقین اللہ پہ اس طرح رکھتا ہے کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے عمل درست کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ ضروری۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیر گناہگار بے گناہ سب پر مہربان ہو ایک جیسا، تو 1,24,000 انبیاء، 4 کتابیں، 100 صحیفے، صحابہ کرام کی قربانیاں، وہ تو پھر رائے گاہ گئی، ان کی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور بھائی جیسے کیسے جو کرنا ہے کرتے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو جو قرآن آیا ہے، قرآن میں جو گناہوں کا ذکر ہے، اور جو فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر خیر کا عمل کرو گے قیامت والے دن دیکھ لو گے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر شر کا عمل دیکھ کرو گے قیامت والے دن اپنے اعمال نامے میں دیکھ لو گے۔ ان کی پھر کیا ضرورت تھی؟ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، جو کرو کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس لیے بہا، صحابہ کی قربانیاں، بچے یتیم ہوئے، کس لیے؟ کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، سب کو معاف کر دے گا۔ یہ تو ان کی قربانیوں کا مذاق ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دین کے لیے، اعمال کے لیے، ان کا مذاق ہے۔